عنہ کا گزر دریا کے کنارے ہوا تو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت ہے دریا کی طرف رخ کر کے زار و کتار روتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے بتایا کہ حضور 12 سال ہو چکے ہیں اس عورت نے اپنے بیٹے کی شادی رچائی تھی اور دولہا دلہن سمیت براتیوں کو لے کر اس دریا میں سے کشتی کے ذریعے آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہوا کہ کشتی ڈوبی، براتیوں سمیت دولہا دلہن سمیت وہ پانی کے اندر غرق ہو گئی۔ لیکن ماں کی مامتا ہے کہ اس کو سکون نہیں آتا، روزانہ اس جگہ پر آتی ہے، اپنے بیٹے کو پکار پکار کر واپس چلے جاتی ہے۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو آپ کو اس پر رحم آ گیا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کچھ دعا میں تاخیر ہوئی تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی لاڈلے انداز کے اندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ تو میری دعا کو قبول فرمائے گا؟ ارشاد ربانی ہوا، اے عبد القادر تیری دعا کو قبول کر لیا گیا ہے، لیکن دیکھ تو صحیح 12 سال گزر چکے ہیں، نہ وہ کشتی رہی نہ کشتی کی سواریاں باقی رہی۔ اگر ہم چاہتے تو ایک حکم کن کے ساتھ ساری کائنات کو بنا دیتے، مگر حکمت کے تقاضے کے مطابق ہم نے 6 دن کے اندر اس کائنات کو بنایا ہے۔ فرمایا تیری دعا کو قبول کر لیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دیکھا گیا کشتی براتیوں سمیت پانی پر نمودار ہو گئی۔ وہ کیا شاعر نے کہا، مشکل جب بھی سر پر آئی، مشکل جب بھی سر پر آئی، تیری رحمت آڑے آئی، آڑے آئی۔ جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا، چلتا عاصی کا گزارا تیری خیر سے۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار، ہم نے آس ہے لگائے بڑی دیر سے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے جو رب نے میرے غوث جلی کو عطا فرمائی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا گزر کردستانی علاقے سے ہوا، نیکی کی دعوت کے لیے آپ گئے ہوئے تھے۔ آپ کا گزر کرد قوم کی طرف جب ہوا تو ان میں سے ایک عالم، جو ان کا عالم تھا، وہ آگے آیا اور کہنے لگا، اے عبد القادر جیلانی تمہارے نبی نے یہ فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہوں گے ان کا مقام بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہوگا۔ تو فرمایا بالکل حضور کا فرمان سچا ہے، حضور کا فرمان بالکل سچا ہے، کیا تمہیں شک ہے اس پر؟ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار بھی بنی اسرائیل میں سے ہوتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا، آپ کا یہ معجزہ تھا کہ آپ
ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے۔ کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، میں اس پر یقین رکھتا ہوں، اس پر ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ اگر تو کہے میں اللہ کا نبی تو نہیں، میں اللہ کا نبی نہیں، لیکن اگر تو کہتا ہے تو اللہ کی عطا سے میں بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا چلیں۔ آپ اس کے ساتھ قبرستان گئے، پرانی سی قبر اس نے دیکھی، پرانی سی قبر دیکھ کر کہتا ہے حضور اس کو زندہ کر کے دکھائیں۔ آپ نے اللہ کے حکم سے اس کو فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، کھڑا ہو جا۔ تو قبر سے مردہ اس آواز کو سن کر زندہ ہو کر باہر آ گیا۔ آپ نے فرمایا اپنا حال بیان کر۔ وہ کہنے لگا میں حضرت دانیال علیہ السلام کے دور کا ہوں اور ان پر میں ایمان لانے والا تھا، میں ان کا کلمہ پڑھنے والا تھا، حضرت دانیال علیہ السلام کے دور کا۔ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ فرمایا نہیں، قیامت قائم نہیں ہوئی، اس کا یہ تقاضا تھا جس کی بنا پر تجھے اللہ کے حکم سے میں نے زندہ کیا۔ فرمایا اب لیٹ جا، تجھے قیامت تک اسی جگہ پر رہنا ہے۔ وہ مردہ دوبارہ قبر کے اندر گیا اور آرام سے دوبارہ جو ہے وہ لیٹ گیا۔ یہ کرامت کرد قوم نے دیکھی تو ساری کی ساری کرد قوم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ہمارے غوث جلی کو عطا فرمایا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا،